الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، موڈسٹی، جس کو آپ یہاں کے لوکل لینگویج میں مودیسٹی کہتے ہیں، یعنی حیا اور شرم۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میں وہ صفت اور وہ کوالٹی جو انسان کو گناہوں سے اور غلط کاموں سے روکے، تو انسان کا گناہوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ حیا ہے۔ سیدنا ابو القاسم جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی کے انعامات کو دیکھتا ہے، تو اپنے کوتاہیوں اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، کنڈیشن۔ اس کیفیت اور کنڈیشن کا نام حیا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے رب ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے رسول ہمیں حیا سکھاتے ہیں، اور قرآن ہمیں حیا کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مسلمان با حیا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو با حیا والا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ
میں سے بعض سے کسی نہ کسی حوالے سے ممتاز ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس صفت میں اور جس خوبی میں اور جس اچھائی اور وصف میں اور کوالٹی میں تمام صحابہ سے ممتاز ہیں اور ان کا اپنے خاص مقام ہے، وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت حیا۔ حیا مومن کے دل میں نور پیدا کرتی ہے، اور حیا مومن کے دل کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور حیا مومن کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب کرتی ہے، اور حیا مومن کو یار کا دیدار کراتی ہے، پردہ اٹھا دیتی ہے، اور جس چہرے کے لیے، جس کو تکنے کے لیے مومن زندگی بھر تڑپتا ہے، حیا اس چہرے سے پردہ اٹھا دیتی ہے، اور مومن پھر اپنے اس محبوب کو، اپنے محب کو، اپنے پیارے کو تکتا جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری کے پاس سے ہوا، اور وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بھائی اتنا زیادہ نہ شرمایا کرو، اتنی حیا نہ کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے سنا، حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے۔ اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی مگر صرف خیر کو، گڈنیس کو۔ اور ایک روایت میں ہے الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے اور بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ جس شخص میں حیا ہوگی اس کو ساری اچھائیاں ملیں گی، اس کو ساری بھلائیاں ملیں گی، وہ ہر شر سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان،
ایمان کے مختلف برانچز ہیں، مختلف شاخیں ہیں، شعبے ہیں، شعبجات ہیں. فرمایا ان شاخوں میں سے ایک شاخ اور ایک برانچ حیا ہے. ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے. تو جس میں حیا نہ ہو سمجھ لو اس میں ایمان کی ایک شاخ نہیں ہے، ایمان کی ایک شاخ نہیں ہے. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر وفي روایہ فاذا صلب احدهما صلب الاخر. اور ایک اور روایت بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق. فرمایا حیا اور کم بولنا اور حیا، فرمایا یہ دونوں ایمان کی شاخیں ہیں. اور فرمایا بے حیائی اور فضول بولنا، زیادہ بولنا، فرمایا یہ نفاق، منافقت کی شاخیں ہیں. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ با حیا ہوتا ہے اور کم بولتا ہے. مومن کی گفتگو ہمیشہ با مقصد ہوتی ہے، مومن کی گفتگو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور مومن کی بول ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتی ہے. اور ترمذی میں امام ترمذی نے روایت بیان کی کہ الایمان والحیا قرناء جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا. نہ حیا ایمان سے جدا ہو اور نہ ایمان حیا سے جدا ہو. اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ رہا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، دوسرا بھی چلا جائے گا. حیا کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان جاتا ہی تب ہے جب حیا چلی جائے. تو جو خوش نصیب با حیا ہو، مومن ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں جہاں ایمان کا نور ہے وہاں حیا کا نور بھی ہے، اور جہاں نور ایمان ہوگا وہاں نور حیا کا نور ہوگا، اور جہاں حیا کا نور ہوگا وہاں ایمان کا نور ہوگا. اور جہاں حیا کی روشنی بجھ گئی تو ایمان کی روشنی بھی بجھ جائے گی. حیا کی روشنی ختم ہو گئی تو ایمان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں سب سے بڑھ کر تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک نوجوان پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو صحابہ حضور کے چہرے انور سے پہچان لیتے کہ حضور کو یہ ناپسند ہے. تو حضور سے حیا کی صفت صحابہ میں آئی
اور صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کے مختلف حصوں میں سے نصیب پانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدہ کائنات نے روایت کیا کہ ایک دن حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، فاستاذنا، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، وہ تشریف لے آئے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے اندر آنا چاہا تو حضور علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے، سیدنا عمر آئے، آپ اسی حال میں لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اس کا ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، صدیقہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے ملائک بھی حیا کرتے ہوں؟ تو یہ لیول ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا۔ لوگوں، عثمان کی حیا سے سبق سیکھو اور با خدا ہو جاؤ، با مصطفیٰ ہو جاؤ اور با حیا ہو جاؤ۔ بے حیائی چھوڑ دو۔ بے حیا کو نہ خدا ملا، نہ مصطفیٰ ملے، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی، نہ یہ جہاں نصیب ہوا بے حیا کو، نہ وہ جہاں نصیب ہوگا بے حیا کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر آئے، حضور علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور بتایا کہ میں حضرت عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ ان سے تو آسمان کے ملائک بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک ہے انسان کا ملائک سے حیا کرنا اور ایک ہے ملائک کا انسان سے حیا کرنا۔ تو انسان کا، مومن کا ملائک سے حیا کرنا یہ الگ ہے اور ملائک کا مومن سے حیا کرنا یہ الگ ہے۔ جب حیا کی معراج نصیب ہو جائے، حیا کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر ملائک حیا کرتے ہیں انسان سے۔ اللہ کے رسول بڑے باحیا تھے، صحابہ بڑے باحیا تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ امت کو حیا کا درس دیا، حیا کا سبق پڑھاتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفا فی النار۔ فرمایا لوگوں، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے حیائی سخت مزاجی ہے اور مزاج کا سخت ہونا یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو حیا جنت میں لے جاتی ہے اور بے حیائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ یعنی حیا کے اندر اتنی قوت ہے، اتنا پاور ہے اس میں
کہ وہ حیادار کو، باحیا کو جنت لے جائے، جنت لے جائے، اور ہر جنت میں جانے والے کو اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جنت میں جانے والے کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حیا جنت میں لے گئی اور جنت میں لے جا کر یار کا پردہ اٹھا کر دیدار کرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے کہ پوری زندگی آپ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھا، اور جب غسل فرماتے تو تہبند باندھ کر غسل فرماتے، کبھی ننگا بدن آپ نے غسل نہ کیا، ننگے ہو کے کبھی نہ نہائے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا لوگوں، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے جنت میں، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت میں، اور فرمایا میرے دوست جنت میں عثمان ہوں گے۔ اب میں جب سوچتا تھا اس حدیث پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی رفاقت اور حضور کی دوستی کا یہ اعزاز کیوں ملا، تو حضرت عثمان کی حیا کو دیکھ کر اس سوال کا جواب مل گیا کہ حضرت عثمان میں اتنی حیا تھی، اتنی حیا تھی کہ اسی حیا نے مصطفیٰ کا دوست بنا دیا۔ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے دوست ہیں اور جنت میں بھی مصطفیٰ کے دوست ہوں گے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو پیارا ہو، قریب ہو۔ تو حیا نے عثمان کو مصطفیٰ کے قریب کر دیا، اور حیا نے عثمان کو مصطفیٰ کا پیارا اور محبوب بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا قیامت کے دن عثمان کا حساب نہ لینا، قیامت کے دن عثمان کا حساب نہ لینا، اس لیے کہ میرا عثمان بڑا باحیا ہے، وہ آپ کو حساب نہ دے سکے گا۔ اس لیے کہ عثمان نے حیا کی وجہ سے کبھی نگاہیں اٹھا کر مصطفیٰ کو نہ دیکھا، کبھی نگاہیں اٹھا کے مصطفیٰ کو نہ دیکھا، ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں عثمان کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں۔ اس لیے حضور نے دعا کی، فرمایا مولا عثمان سے حساب نہ لینا، بہت باحیا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو سکے گا اور حساب نہ دے سکے گا، اور یقیناً مصطفیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کی دعا نے اور حیا نے عثمان کو قیامت کے دن حساب و کتاب سے بھی بچا لیا۔ تو عثمان قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اس لیے حیا اللہ کے عذاب سے نجات دیتی ہے، اور حیا قیامت کے دن بلا حساب و کتاب بخشوا دیتی ہے، اور حیا پل صراط پار کراتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہی درس ہے امت کے لیے کہ با حیا ہو جاؤ، با خدا ہو جاؤ، با مصطفیٰ ہو جاؤ، اور جب حیا آئے گی تو عثمان کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور جو سیدنا امیر المومنین، امام العاشقین، کامل الحیا والایمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوا، وہ دنیا میں بھی نجات پا گیا اور آخرت میں بھی نجات پا گیا۔ تو حیا کرنے والوں کو، با حیا رہنے والوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیض ملے گا، اور ان کا فیض مصطفیٰ کا فیض ہے، اور مصطفیٰ کا فیض خدا کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے صدقے حیا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة